حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، جن کو ساری امت سے مان لیا ہے کہ نمبر 2 کو نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا خطاب ہے فاروق۔ حضرت عمر خطاب ہے فاروق، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرنے والے، یہ شان حضرت عمر کی۔ اور کیونکہ حضرت عمر کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فراست، غیر معمولی سمجھ، غیر معمولی محبت اور غیر معمولی ہدایت کا جذبہ عطا فرمایا تھا، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وحی کی بجلیاں پہنچ جاتی، اسی وجہ سے کتنی ایسی باتیں ہیں جو وہی تو بعد میں نازل ہوئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں، شرابی کا مسئلہ ہے، آیتیں تو بعد میں نازل ہوئی، حضرت عمر بار بار کہتے تھے حضرت صاحب بات فرمائیے شراب کے بارے میں، تو پہلے شراب کی برائی آئی اور اس کے بعد پھر حرمت آئی، تو حضرت عمر نے کہا ہاں اب بات اسی طرح نہ جانے کتنی جگہوں پر ایسا واقعہ ہوتا ہے، بلکہ ایک حدیث سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے زبان سے الفاظ وحی بھی نکل گئے، آپ نے فرمایا یہی نازل ہوا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ آیت سے ذکر فرمائے، اور آخر میں آیا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ جب وہ آیت رسول پاک علیہ السلام حضرت عمر کے سامنے پڑھ رہے تھے تو یہ آیت آنے نہیں پائی، حضرت عمر کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا تبارک اللہ احسن الخالقین، آپ نے فرمایا یہی آیت نازل۔ تو حضرت عمر کی شان کس لائن سے غیر معمولی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں ان میں کچھ لوگ صاحب الہام ہوا کرتے تھے، میری امت کا اگر کوئی ہے تو عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات آتی کہ اپنی فراست سے کاٹ لیتے تھے کون سے یہ کون عمر ہے، اور پھر بات کو واضح فرماتے تھے تاکہ امت کے سامنے بات واضح ہو کر آ جائے، اور رسول پاک علیہ السلام حضرت عمر کی اس بات کو جو ہے پسند کرتے تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت رسول پاک علیہ السلام باغ میں تشریف فرما تھے، اور آپ پر کیسے ساری تھی، اور حضرت ابو ہریرہ بھی اندر موجود تھے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کو ہریرہ یہ جوتے لے جاؤ اور باہر گیٹ پر جو ملے اور جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اس کو جنت سے خوشخبری دے۔ تو وہاں ابو بکر وغیرہ ملے، اس کو انہوں نے پہلے حضرت ابو بکر ملے اور اس کو خوشخبری دی، پھر مل گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ حضرت سے فرمایا ہے کہ جو گواہی دے لا الہ الا اللہ کی اور خوشخبری سنا دو، تو انہوں نے دیا اب حضرت ابو ہریرہ کو ایک ہاتھ دیا وہ گھر سے گر پڑے، اب روتے ہوئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے ہوئے کہ حضرت عمر نے ایسا کیا، تو آپ مسکرائے اور حضرت عمر کی بات مان لی کہ حضرت اس طرح اعلان فرمائیں گے تو سب ایک لہر سے بیٹھ جائیں گے، سہارا کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو آپ نے حضرت عمر کی بات تو ایسے مان لی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاص مزاج، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آگے بڑھے تو حضرت عمر خود بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے عمر تیری جرت اتنی بڑی جرت کر ڈالی، حضرت رسول پاک علیہ السلام نے دامن پکڑ لیا کہ حضرت کس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، کہا کہ میں نے تو عمر، اور اس کے بعد ایک پکڑ لیا، 2-3 دفعہ صحابہ کا چھوڑو، اور پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد پھر آیت نازل ہو گئی کہ آپ کبھی کسی منافق سے نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو حضرت عمر کے مطابق آیت نازل جو حضرت عمر چاہتے تھے اس کے مطابق، تو آپ حضرت عمر یاد بھی دلا رہے تھے اس نے یہ کام اتنا نالائق آدمی نے یہ کیا، اور اس کے بعد پھر ان کی ادائیں ہیں ہمارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کافی مزہ آ جاتا ہے بعض دفعہ پڑھ کر، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ کیا
ایک مرتبہ حضرت سلمان کا لمبا واقعہ ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ تو یہودی کے غلام تھے. یہودی نے خرید لیا تو ان کو غلام بنا لیا تھا. تو آزاد ہونا چاہتے تھے. پھر جس یہودی کے اس میں تھے غلامی میں, اس نے کہا کہ بہت لمبی تعداد ہے کہ 300 درخت لگاؤ کھجور کے. جب وہ پھل دینے لگے تھے تو پھر تم کو آزاد ہو. لمبا عرصہ ہے, اس میں تو بڑا وقت لگتا ہے. 10 سال لگ جاتے ہیں, 15 سال لگ جاتے ہیں اس زمانے میں. اور دوسرے کے 40 کے تقریباً سونا مانگا ہے کہ اتنا سونا دے دو اور یہ درخت لگا دو تو آ رہا ہے. اور ظاہر کہ چلو غلام کو کہاں سے دے سکتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام سے اعتراض کیا کہ حضرت اس نے یہ کہا ہے. تو میں اس کو خود طریقے کا بڑا ہوتا. پھر آپ خود تشریف لے گئے غلط سے نفیس اور آپ کو سارے پودے بیٹھائے اپنے ہاتھ سے. چپکے سے حضرت عمر نے بیٹھا. دیکھیے حضرت عمر جو ہے یہ کام کرتے ہیں. ایک چپکے سے خود بیٹھا دیا درخت. اب اسی سال سارے درخت پھل گئے. لیکن وہ معجزاتی طور پر ہوا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان کو آزاد کرنا. تو اب سارے درخت پھل دینے لگے سوائے اس کے. تو آپ نے پوچھا بھائی اس کو کیا ہوا؟ تب حضرت عمر نے کہا حضرت بھی میں نے لگایا. تو آپ نے اس کو اٹھا کر پھر لگایا اور اسی وقت چلانے لگے. تو حضرت عمر یہ بتانا چاہتے تھے امت کو کہ یہ ہمارے تمہارے لگانے سے نہیں ہوگا, کی برکت ہے اس سے حاصل ہوگا. تو اس طرح وہ حدیثوں کے سلسلے میں بھی ان کا مزاج نہیں تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آئے. حضرت بیٹھے تھے اندر. آقا نے کہا السلام علیکم. تو اس کے آواز نہیں اور پھر کہا ایک ہوا. انہوں نے کہا پھر السلام علیکم. تو پھر ایسے ہلکے سے انہوں نے دعا کیا اور غور سے کچھ نکال رکھے ہوئے. پھر انہوں نے کہا السلام علیکم. جب 3 ہو گئے تو واپس جانے لگے. حضرت عمر نے کہا واپس ہوں یہاں کیا بات کہاں جانے. کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اجازت 3 دفعہ مانگو, اگر مل جائے اجازت تو ٹھیک ہے ورنہ واپس جاؤ. یہ آداب ہے کسی کے جانے کے آداب میں سے. تو 3 دفعہ اطلاع بھجواؤ اور اگر 3 دفعہ اطلاع بھجوانے کے بعد جواب نہ آئے تو جاؤ, پریشان نہ کرو گھر والوں. تو ان کا حدیث میں آیا. تو حضرت عمر نے کہا دیکھو کیا کہہ رہے ہو, حدیث میں آیا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ صحیح کوئی اور گواہ لاؤ ورنہ ہی توڑا ہے. ہم حضرت ابو موسیٰ کو بہت پریشانی کی, گھبرا گئے. اس لیے اس وقت پوری پکڑ کرتے پہنچے, پوری پکڑ کرتے. تو انہوں نے کہا اور صحابہ کرام بھی بیٹھے, سارے صحابہ کرام بیٹھے. ارے آپ لوگ بولیے آپ نے کسی نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ تو سب کو لطف آ رہا تھا. سب نے کہا کہ اگر حضرت عمر کوڑے ماریں گے تو آج ہمارے تمہارے لطف لے لگے. اور جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے ان کو مزہ آئے. اس سے معلوم مذاق کی بھی اجازت ہے, مزاح کی. تو سمجھ رہے تھے گھبرا زیادہ رہے ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ بات مان لی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بات واضح کرواتے. اور جہاں تک ان کی فراست کا تعلق ہے تو وہ تو مانی ہوئی بات ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ بتائیے میں نے جو گورنر مقرر کیے ہیں ان میں کوئی گورنر ایسا تو نہیں ہے جو منافق ہو؟ تو حضرت حذیفہ کا ایک ہے تو کمال ہے. اس دور میں حضرت عمر کا گورنر بن گیا ہے. تو کا ایک ہے کا نام بتاؤ. کہا حضرت رسول پاک علیہ السلام کا راز ہے شانی کرتا. حضرت رسول پاک علیہ السلام نے سارے منافقین کے نام بتا دیے. حضرت حذیفہ تو میں نام نہیں بتاؤں گا لیکن اسی رات کو حضرت عمر نے اس کو معلوم کر لیا. حضرت حذیفہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہی تھا. ظاہر ہے کہ حضرت عمر سمجھ کے کہا جا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابھی آدمی بچ نہیں جا سکتا کوئی سے. ایک بڑے مقرر ہیں صحابہ میں نام اس کا بھول گیا
بڑے مشہور صحابہ میں سے وہ آئے مدینہ منورہ اور آج وہ خرید کی مدینے میں خوب مچلی اور ایسی زبردست انہوں نے تقریریں کی کہ پورا غیر مدینہ ان کی تقریروں کی گن آنے لگا. کچھ دن رہے وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں گئے اور کہا امیر المومنین اب میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ٹھہرے گا. 1 سال تک ٹھہرایا رکھا اپنے پاس اور 1 سال کے بعد کوئی کام نہیں کیا ٹھہرایا رکھا اور اس کے بعد کہنے اب جاؤ. تو پہلے کہ حضرت اتنے دنوں تک آپ نے ٹھہرایا رکھا آپ نے کیوں کیا آپ نے کہنے لگے تم نے تقریر اتنی شاندار کی تھی تو تمہاری تقریر سن کر مجھے شبہ ہوا کہ مناسب تو نہیں ہوا. اتنی اچھی تقریر جو ہے یہ علامت کے ساتھ تھی. اس لیے میں نے تم کو روکا کہ تم عملی اعتبار بھی صحیح ہو کہ نہیں. 1 سال چیک کیا تم کو الحمدللہ تم ٹھیک ہو. اب یہ اس زمانے کی چیکنگ تھی کہ آج کل کا حال الٹا ہے. جو بہترین مقرر ہے اور بہترین محرر ہے بس سمجھتے ہیں لوگ وہی سب سے زیادہ بلند مقام پر ہے. اس لیے ایک حدیث الفاظ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈر اپنی امت پر ایسے پڑھے لکھے آدمی سے ہوگا ایسے مناسب سے ہوگا جو زبان کا بڑا عالم ہوگا. یعنی زبان پر اس کے علم ہوگا لیکن اندر سے مناسب ہوگا. بالکل مناسب علیم لسان ہر اس مناسب سے جو زبان کا بڑا جاننے والا اور زبان بہت اچھی بولنے والا ہوگا تو اس پر یہ بات کرنا. تو اصل دیکھنے کی چیز جو ہے وہ اتباع سنت ہے. اور جو میں نے کہا یہ دیکھنا چاہیے قول کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے حال کے اعتبار سے. آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اس گاؤں کو بسانے والے حضرت شاہ عالم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کا جو غیر معمولی آدمی تھے اتباع سنت میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے آدمی. یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام کا انتقال ہو گئے تو بہت گھبرا گئے کہ میری سلطنت کا زوال ہونے والا ہے یا کیا بات ہے. تو انہوں نے اس زمانے کے جو بڑے علماء تھے ان کی تعبیر کی. انہوں نے بتایا سب سے بڑے عالم جو متبع سنت تھے آپ کی سلطنت میں ان کا غالباً انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا وہ شاہ اللہ ہی صاحب ہیں ان کا آدمی آیا تھا اور اسی رات کو انتقال ہوا تھا جس رات کو لوگ تو ان کا تعلیت نامہ بھی یہاں آیا. تو حضرت شاہ اللہ صاحب ایک صاحب رہے یہاں 1 سال تک اور 1 سال کے بعد بیٹھ ہوئے. کہا کہ کوئی بات آپ نے خلاف سنت دیکھی ان کی بیوی اندر نہیں خود وہ باہر رہے. تو انہوں نے کہا اگر خلاف سنت سے کوئی کام آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا تو بیٹھی کیوں ہوتا. تو اس طرح لوگ پہلے چیک کرتے تھے دیکھتے تھے تب جا کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے ان کی خدمت اور صحبت میں آ کر رہا کرتے تھے. آج کل یہ ساری باتیں ختم ہو گئی اور اگر صحابہ کرام کے حالات میں پڑھیں تو ہم کو اس طرح کی رہنمائیاں اس میں مل سکتی ہیں. اب اس کے بعد حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کا ذکر ہے انشاءاللہ.